حامی ساڈے آمنا دے لال آن گے اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی اسے پاسے رحمت رسول ہوے گی جیڑے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے جدوں دن حشر دے سوال ہون گے حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنا دے لال ہون گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری پہچان ہے میں غلام مصطفیٰ ہوں یہ میری
شام کے دربار میں یہ کیسے مان جاؤں شام کے دربار میں چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے چھین لے کوئی ردائیں آپ کے ہوتے ہوئے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے کون ہے الطاف اپنا حال دل جس سے کہے زخمی دل کس کو دکھائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے افضل ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ او سب دا معبود اللہ جو مالک ہر دا اس دا نام جتارن والا وہ کسے میدان نہ ہر دا حق لا رات پویتے بے دردانوں نیند پیاری آوے درد مندانوں رحمت رب دی ستیان جگاوے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لاش میری نو نہ دفنانا تے جد تک پیر نہ آوے
ਅਫਨਾ ਵੇ ਅਕਲਾ ਏਲਾ ਇਲੱਲਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾ। میری تمام احباب سے گزارش ہے جو مسجد کے باہر ہیں یا کہیں بھی مصروف ہیں، ان سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ الحمدللہ الذی لم یزل عالما قدیرا سمیعا بصیرا وعلی آلہ وعطرتہ واصحابہ وازواجہ واولادہ الی یوم اللقاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اور یہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بعد از حمد و ثنا نہایتی عزتوں کے لائق سامعین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آپ کو معلوم ہے کہ یہ آج کی ہماری محفل پاک عظمت قرآن اور صاحب قرآن کے موضوع سے انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا، ہم سب کا یہاں آنا، مل بیٹھنا اپنی پاک برگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اب آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں اس مسجد میں نماز تراویح کے اندر قرآن پاک مکمل ہوا ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن پاک سماعت فرمایا، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ امام صاحب جنہوں نے قرآن کریم نماز تراویح کے اندر ہمیں سنایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا یہ قرآن پاک پڑھنا، پڑھانا، سننا، سنانا اپنی پاک برگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ میں پھر گزارش کرتا ہوں جتنے بھی احباب یہ مسجد کے باہر ہیں وہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں تاکہ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ احباب، یہ قرآن آج تک جتنی بھی کتابیں، چاہے وہ آسمانی کتابیں ہوں یا کوئی اور بھی کتاب ہو، ابھی تک اپنے تعارف میں خاموش ہے۔ کسی کتاب نے بھی اپنا تعارف نہیں کروایا، ہر ایک کتاب اپنے تعارف میں خاموش ہے، لیکن یہ قرآن وہ واحد کتاب ہے، یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے۔ اس قرآن کی یہ شان ہے کہ اس قرآن سے اگر ہم جو بھی سوال کریں گے یہ قرآن اس کا جواب دے گا۔ اپنا تعارف یہ قرآن خود کرواتا ہے، جس طرح کا بھی سوال اس قرآن سے کیا جائے یہ قرآن ہر سوال کا خود جواب دیتا ہے۔ قرآن مجید سے پوچھئے کہ اے قرآن تجھے بھیجا کس نے ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، میں رب العالمین نے مجھے بھیجا ہے۔ اے قرآن تجھے لے کر کون آیا ہے؟ قرآن کہتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے جبریل امین علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ اے قرآن ذرا تو یہ بتا
تو کس پہ نازل ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ تو قرآن کے اندر فرماتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، فرمایا اگر ہم اس قرآن کو ان پہاڑوں پہ نازل کرتے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں اس قرآن کو اس زمین پہ نازل کرتا، یہ زمین پھٹ جاتی۔ میں اس قرآن کو سمندر پہ نازل کرتا، یہ سمندر خشک ہو جاتا۔ اے میرے مالک، پھر وہ کون سی ہستی ہے، وہ کیا چیز ہے جس نے اس قرآن کی طاقت کو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کا وزن اٹھایا ہے، اس کا بوجھ برداشت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ میں نے قرآن اپنے محبوب مکرم کے قلب اطہر پہ نازل کیا ہے۔ یہ قرآن سے جو بھی سوال کیا جائے قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ قرآن سے پوچھیں کہ اے قرآن تو کس مہینے میں نازل ہوا ہے؟ قرآن جواب دیتا ہے، قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، مجھے ماہ رمضان میں بھیجا گیا ہے۔ یہ قرآن وہ عظیم کتاب ہے۔ اے قرآن ذرا تو یہ تو بتا کہ تو دن کو نازل ہوا ہے یا رات کو نازل ہوا ہے؟ قرآن یہ بھی جواب دیتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، میں شب قدر یعنی رات میں نازل ہوا ہوں۔ اب آپ یہ وہ عظیم کتاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی سورۃ البقرہ کی پہلی آیت میرا رب فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ فرماتا ہے الف لام میم حروف مقطعات ہیں، ان کا معنی یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، فرمایا یہ وہ ذیشان کتاب ہے کہ اس کے اندر کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ وہ ذیشان کتاب ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اب آپ شک ہو تو ہو کیسے کہ جس کو بیچنے والا رب العالمین ہے، جسے لے کر آنے والا جبریل امین ہے، جس نبی پہ نازل ہوئی وہ نبی رحمت للعالمین ہے، بھیجنے والا بھی نور ہے، لے کر آنے والا بھی نور ہے، اور جس نبی مکرم کے قلب اطہر پہ یہ نازل ہوئی ہے وہ نبی بھی آمنہ کا چاند نور ہے۔ پھر اس قرآن میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں شک کیسے ہو سکتا ہے؟ شک کی گنجائش تو رہتی ہی نہیں ہے، کیونکہ رب بھیجنے والا ہے، جبریل لے کے آنے والا ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، تمام نوری فرشتوں کا سردار ہے، اور جس نبی مکرم پہ نازل ہوئی ہے وہ نبی رحمت للعالمین ہے۔ پھر اس قرآن میں کسی قسم کا شک نہیں رہتا۔ میں نے کہا کہ یہ کتاب نازل ہوئی ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کیونکہ بھیجنے والا بھی نور، لے کر آنے والا بھی نور، اور جس نبی پہ نازل ہوئی وہ نبی بھی نور ہے۔ میں نے یہ کہا ہے کہ اس کے اندر بعض لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ نہیں جی نبی تو ہم جیسے بشر ہیں، نبی نور نہیں ہے، نبی استغفر اللہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ ہم مانتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بشر بھی ہیں، لیکن ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ وہ بشر ہیں کہ اگر درخت کو اشارہ کرتے ہیں درخت چل کے قدموں میں آ جاتا ہے، اگر پتھروں کو اشارہ کرتے ہیں تو پتھر ان کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑتی ہیں۔ میرے نبی وہ ہیں، اگر باہر چلتے ہیں تو آ کے دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے تو بادل آ کے ان کے اوپر سایہ کر لیتے ہیں۔ ہم جیسے بشر نہیں، اگر بشر کا انکار کیا جائے تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کفر ہے بشر کا انکار کرنا۔ لیکن میرے نبی کو بشریت بھی رب نے عطا کی ہے اور شان نورانیت بھی رب نے عطا کی ہے۔ شان بشریت میں تو یوں کہوں گا کہ میرا وجدان کہتا ہے گویا رب یہ کہہ رہا ہو کہ محبوب تجھے شان بشریت عطا کرنے کی حکمت یہ ہے کہ میرا محبوب جا تو مکے کے بازاروں میں کاروبار کر تاکہ میرے ان بندوں کو کاروبار کرنے کا طریقہ آ جائے۔ میرا محبوب جا تو میرے ان بندوں کے اندر سلام و کلام کر، اس لیے کہ میرے ان بندوں کو سلام و کلام کا طریقہ آ جائے۔ فرمایا میرا محبوب
जा तू मेरे इन बंदों के अंदर मामलात तय करता कि मेरे बंदों को मामलात तय करने का तरीका आ जाए। फरमाया लोगों ये ना समझना कि मैंने अपने महबूब को सिर्फ बशर बना कर भेजा है, बशर बनाया है तो तुम्हारे लिए बनाया है ताकि तुम्हें अपनी जिंदगी गुजारने का तरीका और सलीका आ जाए, इसलिए मैंने बशर बनाया। लेकिन मैंने अपने महबूब को शान नूरानियत भी अता की है और शान बशरियत भी अता की है। लोगों माशाअल्लाह हमारे मेहमान तशरीफ ला रहे हैं, इंशाअल्लाह आगे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान भी बयान करेंगे। अज़मत कुरान की महफिल है और साहिब कुरान की महफिल है। अज़मत कुरान, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, आमदे मुस्तफा। माशाअल्लाह जी, हमारी आज जिस महफिल की ज़ीनत बने मुजाहिद अहले सुन्नत, मुफक्कर अहले सुन्नत, पैकर इखलास व मोहब्बत, आलम नबील फाज़िल जलील हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद सईद अब्बासी साहिब और इनके साथ अल हाफिज़ कारी मोहम्मद शुएब साहिब तशरीफ लाए और इनके साथ और भी जितने भी अहबाब तशरीफ लाए, मैं आप सबको अपनी तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, अहले मोहल्ला की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। आज की ये जो महफिल है, इस महफिल की निकाबत के फ़राइज़ भी सर अंजाम मोहतरम कारी साहब ने ही देने हैं। तो मैं इंतहाई अदब के साथ ही मुल्तमिस हूँ। पहले तो मैं ये गुजारिश करूँगा जितने भी अहबाब बाहर हैं ना, ये सारे मस्जिद के अंदर तशरीफ़ लें ताकि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ सही तरीके से हो सके। जितने भी अहबाब बाहर हैं सबसे गुजारिश है कि मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आएंगे। मैं इंतहाई अदब के साथ मुल्तमिस हूँ उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा कारी मोहम्मद सईद अब्बासी साहिब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम दें। तशरीफ़ लाते हैं आपकी नारों की गूंज में अल हाफिज़ कारी मोहम्मद सईद अब्बासी साहिब, जो आज की अपनी इस महफिल में नकाबत के फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। आपकी आमद से कब ज़ोरदार नारा, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, नाराए तहकीक। तशरीफ़ लाते हैं जनाब कारी मोहम्मद सईद अब्बासी साहब। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है करीब करीब तशरीफ़ लें ताकि बाद में जितने भी मेहमान आएंगे ना वो पीछे बैठेंगे, ज़रा नज़दीक होकर बैठेंगे ना फिर प्रोग्राम का ज़रा अच्छा माहौल बने। सारे अहबाब से गुजारिश है, इंतहाई अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, सारे ज़रा करीब तशरीफ़ ले आए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔